مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین. فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. انعمت علیہم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صل علی محمد وآلہ وبارک وسلم وصل علیہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا محبوب اللہ. الحمدللہ ثم الحمدللہ. ہمارے مالک نے، ہمارے خالق نے، ہمارے پیدا کرنے والے نے ہم پہ بہت بڑا احسان کیا ہے، بہت بڑی رحمت کی ہے، بڑا انعام کیا ہے ہمارے اوپر، بڑا فضل کیا ہے ہمارے اوپر. ہمیں اپنے محبوب کا امتی بنایا ہے. اس وجہ سے ہمیں سب سے قیمتی ترین چیز ایمان ہمیں مفت میں مل گئے. مسلمان کے گھر میں پیدا ہوئے، ایمان ہمارے ساتھ ہو گیا. اللہ اکبر. یہ اتنی بڑی دولت ہے، اتنا بڑا انعام ہے کہ اس جتنا انعام اور کوئی ہے ہی نہیں دنیا کے اندر میں. اللہ اکبر اللہ. اب یہ انعام والا جو ہے وہ کون لوگ ہیں؟ اللہ نے ان کے لیے کہا کہ ان کے راستے پہ چلو تم. سب سے پہلا انعام ہے ایمان، یعنی ایمان والے کے راستے پہ چلو. اور ایمان والے جن پہ انعام ہوا انعمت علیہم میں سب سے پہلا گروہ جو ہے وہ انبیاء کا ہے. انبیاء وہ گروہ ہے جس نے ایمان کہیں سے حاصل نہیں کیا، جن کے اندر اللہ نے خود انڈیل کے بھیجا ہے. اللہ اکبر. اب جس کو اللہ نے خود انعام کرتے ہوئے، سب سے بڑا انعام کرتے ہوئے یہ ایمان انڈھیل کے بھیجا ہے، اس جیسا ایمان کسی غیر نبی کا ہو سکتا. اور یہاں بھی یہ بات آ گئی کہ ایمان بہت بڑی دولت ہے، یہ بہت بڑا انعام ہے اللہ کا کہ انعام یافتہ میں سے جو پہلا گروہ ہے اس اللہ نے انہیں انبیاء کہہ کر یاد فرمایا ہے. اللہ اکبر. اب اسی لیے حکم آیا کہ انبیاء کے راستے پہ چلو. ان کے اوپر اللہ کی رحمت ہے، انعام ہے، فضل ہے، کرم ہے. اتنا زیادہ کرم ہے کہ وہ اپنی مرضی کے مطابق کسی اور کام کی طرف جاتے ہی نہیں. اتنا زیادہ کرم ہے. ہمارے نبی افضل الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ کے بارے میں اللہ نے مختلف اپنے انعام جو ہیں ان کو بیان کیا ہے. اور یہ جو تعارف اللہ نے اپنے نبی کے لیے کیا ہے پورے قرآن پاک میں، مختلف نام، مختلف القاب، مختلف چیزیں تو دی ہیں، لیکن اپنی طرف سے جو تعارفاً اللہ نے استعمال کیے ہیں وہ صرف 3 الفاظ استعمال کیے. جاء، میں نے بھیجا ہے، میری طرف سے اتنا انعام ہے اس کے اوپر، یہ میری طرف سے مبعوث ہوا ہے. کیا بھیجا ہے؟ تو یہیں اللہ پاک نے فرما دیا یہ ایسا نور میں نے بھیجا ہے، ایسا روشن بھیجا ہے کہ اس جیسی روشنی کسی اور کے اندر نہیں. اور جا میں برہان کہا دوسرا کہ اتنی واضح دلیل ہے کہ اس کا توڑ یا اس کا انکار ہو ہی نہیں سکتا.
اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ نے ایک تعارف بھیجا، دوسرا لفظ اللہ نے بھیجا ارسلہ، کہ میں نے ارسال کیا ہے۔ جا اس کو کہتے ہیں جو رب نے بھیجی ہو کہ تم لوگ دیکھو کیا بھیجا ہے۔ ارسلہ ہمارے اوپر انعام کرتے ہوئے اللہ نے کہا میں نے تمہارے لیے کیا بھیجا ہے۔ یہاں اللہ نے فرمایا شاہد مبشر نذیر، پھر اگلی بات کر دی داعیاً اللہ سراج منیرا۔ یہ اتنا بڑا انعام ہے میرا کہ یہ تمہارے لیے جو ہے سراج منیرہ ہے کہ تم پہ بھی یہ انعام کی بارش کرتا ہے۔ یہ اگر شہادت دے گا تو میں قبول کروں گا، یہ بشارت دے گا تو میں قبول کروں گا۔ اللہ 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 اکبر۔ تیسرا لفظ ہے بعثہ، میں نے مبعوث کیا ہے۔ جب مبعوث کیا جاتا ہے تو وہ کسی کام کے لیے مبعوث کیا جاتا ہے، جن تک بھیجا جاتا ہے تو وہ کیوں بھیجا جاتا ہے وہ بتایا جاتا ہے۔ تو یہاں اللہ نے کہا میں نے تمہارے اندر تمہیں تمہاری ہی طرح انسان بنا کے اسے بھیجا، یہ میری آیتیں تمہیں سنائے گا، علم و حکمت کی باتیں تمہیں سنائے گا۔ یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم۔ یہ اتنا بڑا میرا انعام ہے کہ صرف یہاں تک نہیں بات چھوڑ دے گا، بلکہ تمہارے اندر ان باتوں کے نور کو داخل کر دے گا، اور تمہارے اندر کی رکاوٹ اور اس کے اندر کی ہر چیز جو ہے وہ دور کر کے پاک کر کے تمہارے اندر یہ نور داخل کر دے۔ وہی قرآن میرے اور آپ کے پاس ہے جس میں ہدایت ہے، ھدی للناس ھدی للمتقین۔ اب ہم پڑھنے والے قرآن کو سمجھنے والے، قرآن کی باتیں کرنے والے، ہمارے اوپر وہ انعام ہو گیا ہدایت کا۔ جس سے قرآن نے روکا ہے کیا رک گئے اسے؟ جس سے قرآن نے منع کیا ہے اسے رک گئے؟ جس کو کرنے کا حکم دیا کیا کما حق کو ہو ہم نے ویسے کیا؟ یہ جس کے اوپر انعام ڈالا تھا اس کے اندر قرآن گھول کے دیا تھا۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات حکم کے مطابق آٹومیٹک تھی، یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ سوچ سمجھ کے اس کے اوپر بات کرے۔ اللہ نے یوں کہا اچھا کیوں اچھا ٹھیک ہے، یہ نہیں، حکم ملا ہے تو آپ سے اسی طرح جو ہے وہ عمل ہو گیا۔ اس سے بڑا انعام کوئی نہیں ہے کسی کے اوپر۔ مجھے اور آپ کو اس دنیا کی زندگی میں انعام یہ ہے کہ میری خواہش کے مطابق کام ہو، بڑا ہی میرے پہ کرم ہے، بہت ہی میرے پہ کرم ہے۔ مجھے جو میری ضرورت ہوتی ہے وہ پوری ہوئی ہوتی ہے۔ تیری ساری ضرورتیں پوری ہوں اور تجھے جس کام کے لیے بھیجا گیا ہے وہ نہ کرے، کیا کامیاب ہوگا؟ تجھے رب نے اپنے ماننے کے لیے بھیجا ہے، اور تجھے تو یہ انعام چاہیے کہ جو تیری خواہش ہے وہ پوری ہوتی جائے۔ تو نمرود اور فرعون بڑی مثال ہیں، جن کی کوئی خواہش ایسی نہیں تھی جو ان کی پوری نہ ہوتی ہو اس دنیا کی زندگی میں۔ اور وہ دنیا کے اعتبار سے تو بڑے انعام تھے ان کے اوپر، یہ انعام نہیں ہے۔ انعام یہ ہے کہ وہ بنے جس مقصد کے لیے تھے وہ پورا کر رہے تھے کہ نہیں۔ اب یہ انعام والے جو لوگ تھے پھر ان کی برکت آگے ہوتی ہے۔ کیوں کہا کہ ان کے راستے پہ چلو؟ کہ یہ صرف یہ نہیں کہ یہ خود اس طرح ہیں، بلکہ ان کے اوپر اتنا انعام ہے کہ یہ دوسرے کو بھی اس راستے پہ چلانے والے بنتے ہیں۔ یہ ایک انعام کی ایک خاص بڑی چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اپنی امت کی کثرت سے باقی انبیاء کے سامنے
فخر سے ہوں گا کہ میری اتنے امتی اللہ پہ ایمان والے ہیں. یہ سارے کے سارے اس کے لیے صدقہ ہیں. یہ ساروں کے ساروں کے اندر میں جو اللہ کی طرف سے ایمان کی دولت نصیب ہوئی ہے امتی ہونے کے ناطے سے، ان کا ماخذ اور وجہ جو ہے جہاں سے یہ داخل ہوئی ہے اس کے اندر، وہ رسول اللہ کی ذات مبارکہ ہے. اس لیے وہ ہر چیز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدق ہے، صدقہ ہے اس کے لیے. تو بڑا انعام پھر یہ بھی بنا کہ جس کی وجہ سے دوسرے کو بھی ہدایت کا ذریعہ مل جائے. اللہ کا کلام جس کو اللہ سمجھ دے دے، وہ اللہ جس پہ راضی ہوتا ہے، خوش ہوتا ہے، اسے انعام دیتا ہے. تو حدیث مبارک ہے وہ اسے تفقہ، سمجھ عطا کر دیتا ہے، اس کے لیے آٹومیٹک عمل پیرا ہونے والا بنا دیتا ہے اس کو. میرے لیے تو، اور اس کو برکت میں رکھتا ہے اللہ. ہم نے ایک جگہ پہ بتایا، حدیث مبارک میں بھی یہ باتیں آئیں. میرے آپ کے لیے برکت یہ ہے کہ میری جو بھی خواہش آئے وہ اس کے مطابق پوری ہوتی جائے. اگر خواہش کے مطابق بات ہو تو کسی کی خواہش ختم نہیں ہوتی. برکت اتنی ہے کہ تیرے اندر توکل آ جائے اس کی ذات پہ، اور تیری ضرورت کے مطابق تیرے پاس چیز ہو تو یہ برکت ہے. لیکن اس کو برکت نہیں گنا جاتا. برکت یہ ڈھیروں ڈھیر ہو، نہیں اور ہو، نہیں اور ہو، تیرے کام آئے یا نہ آئے ہو. برکت یہ ہے کہ تیری جو اللہ کے راستے میں چلنے کی ضرورت ہے وہ پوری کی جا رہی ہو. تجھے نیکی کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے کسی مرض میں نہ ڈالا ہو، پھر تو برکت ہو گئی. اور اگر تجھے صحت اس لیے دی کہ تو اس صحت سے ظلم و جبر کرتا رہے، تو کیا وہی چیز تیرے لیے باعث برکت یا انعام ہو گیا، یا اس کی ناراضگی کا باعث ہو گیا؟ تجھے جتنے آزاد دیے ہیں، جتنا تجھے سارا دیا ہے، یہ انعام ہے اللہ کے. یہ کب انعام ہیں؟ جب یہ اس کی رضا کے مطابق استعمال ہوں. بڑی زبردست حدیث ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سارے اعضاء جو ہیں وہ زبان تیرے سامنے ہاتھ جوڑ کر کھڑے ہوتے ہیں کہ تیری وجہ سے میں اللہ سے بچ بھی سکتا ہوں اور میں جل بھی سکتا ہوں. اب وہ زبان جس نے اس کو اللہ کے غضب سے بچا لیا، یعنی جھوٹ سے بچا لیا، غیبت سے بچا لیا، بہتان سے بچا لیا، وہ تو اس کے لیے فائدے والی بن گئی. اور وہی زبان جو ہے وہ ظاہراً وہ بڑا نیکوکار ہے، لیکن اسی زبان کے ساتھ ہی اس کی ساری کی ساری چیزیں رائگاں ہونی شروع ہو جائیں تو کیا وہ انعام ہے یا عذاب ہے؟ اس دور کے اندر میں ہم غور کریں ذرا. ہماری 70-80% گفتگو ان لوگوں کے لیے ہم کر رہے ہوتے ہیں جو ہمارے سامنے نہیں ہوتے. یہ غیبت ہے. اور اس میں ہم زیادہ وہ لوگ استعمال کر رہے ہوتے ہیں جو ان کو اور کوئی کام نہیں، مسجد میں بیٹھے ہیں، نماز پڑھی، اگلی نماز تک انتظار ہے. وہ باتیں کیا کریں گے ایک دوسرے کے ساتھ؟ اپنی اولاد کے گلے شکوے، ہمسایوں کے گلے شکوے، ایک دوسرے کے بارے میں باتیں. وہ تمہارے سامنے نہیں ہے اور تم کہہ کر اللہ کے گھر میں کبائر تک داخل ہو رہے ہو اور اپنی طرف سے تو نیکی میں بیٹھے ہو. اس لیے کہ وہ گناہ ہے صحیح، لیکن گناہ لگتا نہیں ہے نا. تجھے اور مجھے اس سے ہضم ملتی ہے، چس ملتی ہے، مزہ آتا ہے. اور یہ اس دور میں سوشل میڈیا اس کا بڑا ذریعہ ہے. فلاں بات آئی ہے
اور وہ بندہ سامنے نہیں ہے، صحیح ہے غلط ہے تیرے لیے پتہ ہی کوئی نہیں۔ انعام یہ ہے کہ تیرے پاس کوئی لے کر آئے تو اللہ نے فرمایا اس کی تحقیق کر لے۔ اللہ اکبر۔ یہ انعام یافتہ انبیاء کا راستہ کتنا آسان ہے، لیکن دل کے اندر میں اگر یہ رغبت اور چاہت ہوگی، وہ تعلق ہوگا تو پھر ہی اندر نصیب ہوگا۔ ہر شخص جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتا تھا یہ مانتا تھا کہ یہ صادق اور امین ہے، لعین ترین کافر بھی انعام مانتا تھا ان کے اوپر، لیکن اس انعام سے، اس صداقت سے ان کے اندر اللہ سے بڑا سچ جو ہے، اس کا ایمان جو ہے وہ نہیں گھل سکا۔ صادق اور امین ماننے والوں کو سب سے بڑا سچ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ جس نے سب کو پیدا کیا ہے وہ معبود ہے، وہ نہیں مانا گیا۔ وہ دل سے صادق کہتے تھے، لیکن اسی دل کے اندر میں یہ سچ نہیں لگا۔ جب نہیں لگا تو پھر اسے مانا نہیں اس سچ کو۔ اصل انعام یہ ہے کہ جو حقیقت ہے وہ تیرے دل کے اندر بھی روشنی کے ساتھ لگ جائے کہ وہ ہے۔ یہی انعام ایمان کی بھی بات ہے۔ اللہ اکبر۔ میں نے اور آپ نے بچپن سے اس انعام کو دیکھا۔ میری شارک کے قریب میرا اللہ ہے، میری ہر بات سنتا ہے، میں اس سے چھپ نہیں سکتا۔ یہ دل سے کہتا ہوں میں، آپ بھی کہتے ہیں، لیکن دل مچلتا ہے کسی کام کے لیے تو یہی بھولا ہوتا ہے کہ وہ ہے دیکھنے والا۔ اللہ اللہ کرتے ہوئے بھی بھولا ہوتا ہے۔ میں مثال عرض کر رہا ہوں کہ مجھے معلوم ہوا کہ قرآن پڑھنے کے ہر حرف کی 10 نیکی ہے۔ میں نے کچھ یاد کیا، اب میں پڑھ رہا ہوں اسے۔ پھر مجھے پتہ چلا کہ درود پاک کی بہت بڑی فضیلت ہے، ڈائریکٹ اللہ کے پاس جاتا ہے، اللہ اس پہ بڑی رحمت آتی ہے اس کے اوپر۔ وہ میں پڑھ رہا ہوں، مجھے کسی نے بتایا کہ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، یہ اللہ کو بہت محبوب ہے، چھوٹا سا کلمہ ہے لیکن وزن میں بہت بڑا ہے، اجر میں۔ میں پڑھ رہا ہوں، ایک دم میرا دل مچلتا ہے کسی نامحرم خوبصورت چہرے کو دیکھ کر، میرے منہ سے اور نکلتا ہے ماشاءاللہ سبحان اللہ، واہ۔ وہ اللہ کہاں ہے جس نے کہا تیری نظر ادھر نہ اٹھے؟ یہ پڑھتے ہوئے بھی اس کو کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے، اس کی پہچان آ گئی۔ اللہ اکبر۔ ٹھیک ہے نا؟ لیکن اسی لوگوں کو وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے صادق مانتے تھے، صادق لگا نہیں دلوں کو، انہیں ہی لگا دلوں کو جنہوں نے وہ نسبت حاصل کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نسبت حاصل کی، آپ کے قلب اطہر کو جس کو اللہ نے سراج منیرہ کہا تھا، وہ نور اندر داخل ہوا ان کے دلوں میں بھی۔ اب وہ شارک کے قریب رب محسوس ہو گیا، دل کو ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ سن رہا ہے۔ اب دل نے مچلا کوئی بات کرنے کو، غیبت تھی، لیکن ساتھ ہی اس کا ڈر آ گیا، اس نے منع کیا ہے، منہ سے نکلے گی بات۔ صحابہ کے نہیں نکلتی تھی، پھر انہیں کے نہیں نکلتی تھی جنہوں نے اس نسبت کے ساتھ اس انعام کو اپنے اندر سمو لیا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ نے انہیں رضی اللہ، میں ان پہ راضی ہوں کیونکہ یہ میری بات ماننے والے ہیں۔
اور یہ بھی مجھ پہ راضی ہیں، ان کو میرے جیسا بھلا کرنے والا رب اور نظر ہی نہیں آتا، کوئی ہے جو نہیں، ان کے اندر گلا شکوہ نہیں آتا، ان کے اندر میرے اوپر توکل ہے، یہ میرا ہونا ان کے لیے جو ہے وہ سب سے بڑی بلائی ہے، اور میری ساری صفات کے ساتھ ان کو کسی اور کی حاجت نہیں رہتی، جب میں جو ہوں ان کو سب چیز دینے والا، ان کی زندگی اور موت کا مالک ہوں، میں ان کے رزق کا مالک ہوں، اللہ اکبر، ان کی ہر چیز پوری کرنے کی اختیار رکھنے والا میں مولا ہوں، میرا ارادہ ہو جائے تو چیز ہو جاتی ہے، ان کو پھر کس کی اور کی حاجت رہتی؟ وہ اس طرح راضی ہوئے، اور اللہ کی ماننے کی وجہ سے اللہ ان پہ راضی ہوا، یہ اللہ کا انعام پہلے ہوا ہے، اس لیے رضی اللہ پہلے کہا ہے، اس انعام کا ہونا جو تھا وہ انعام یافتہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس تعلق کی وجہ سے، نسبت کی وجہ سے یہ انعام ان کے اوپر ہوا، اور یہ اللہ کا رضا رحمت کا ہونا، انعام کا ہونا وہ حضور کے ساتھ اس نسبت میں تھا، اور اس کے اثرات اور ثمرات کیا بنے کہ وہ اللہ پہ بہت ہی راضی ہو گئے، اتنے اطمینان میں ہو گئے کہ ان کو نہ موت کا ڈر لگا، نہ ان کو کھانے پینے یا رزق کا فکر ہوا، نہ ان کو اپنی عزت و آبرو کی بات بنی کہ میں کسی طرح اپنے ذرا بیجا کراؤں، نمبر بناؤں اپنے، یہ تین فطرت ہے انسان کے اندر میں، ایک مرنا جمع کھاما کہ تم بےزتی نہ ہو جائے، ان کو یقین ہو گیا کہ اللہ کے پاس عزت ہے، اللہ کے پاس رزق ہے، اور میری موت اور زندگی کا مالک وہ ہے۔ جب اتنا پکا یقین تھا تو یہ یقین تھا کہ موت ہی خود محافظ ہے، جب تک میں نہیں، اس نے نہیں آنا تو میں مر نہیں سکتا، اور اگر اس نے آنا ہے تو میں بچ نہیں سکتا، وہ میرا رازق ہے، تو میں یہ نہیں ہو سکتا کہ میں رزق کے بغیر رہ جاؤں، میں نے اس کے حکم کے مطابق تگ و دو کرنی ہے تاکہ حلال میں رہوں، برکتیں ملتی رہیں، انعام میرے ساتھ ہوتا رہے۔ کوانٹٹی کے ساتھ برکت نہیں ہوتی، ویسے کوالٹی کے ساتھ برکت ہوتی۔ اگر تیرے تھوڑی انکم ہے اور سارا مہینہ تیری پوری ضرورتیں ہو گئی ہیں تو اس سے بڑی برکت کیا ہے تیرے لیے؟ اور اگر تیرے پاس لاکھوں کی کمائی ہے اور بیماریوں میں نکل گئی ہے اور مصیبتوں میں نکل گئی ہے تو بے برکتہ ہے، اور اگر تیرے پاس چند ہزار کی کمائی ہے لیکن تیرے اوپر کوئی ادھر ادھر کی نہیں ہوئی تو یہ برکت ہے تیرے اوپر، تو اس کی وہ تیرا محافظ ہے، وہ تجھے ان ساری چیزوں میں رکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن تیرے پاس لاکھوں ہو کر بھی تیرے لیے پریشانی کا باعث رہے تو پھر وہ برکت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ تیرا یقین کامل جس طرح ہوگا اسی طرح کی بات ہوگی نا، اس لیے وہ دلوں کے اندر جب رب کی یاد اتنی زیادہ تھی تو ان میں سکون کی کیفیت تھی، توکل کی کیفیت تھی، یہ اس کی ماننے والے تھے، یہ تھا انعام جو ان کے اندر داخل ہو گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی نہیں ہے، تو انعام والے لوگوں کو اللہ نے اگلا گروہ بتا دیا، صدیقین، جنہوں نے تصدیق کی ہے میری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ آپ نے فرمایا یہ ستارے ہیں ہدایت کے، ہر چیز کے، ان کے پیچھے چلو تمہارے اوپر بھی انعام ہوتا رہے گا۔ پھر صالحین کی باری آئی۔ اس کا تذکرہ اس لیے کر رہا ہوں کہ یہ ماہ ایسے لوگوں کے اراس کے مہینہ ہے،
یہ وہ صالحین جن پہ انعام ہو گیا، یہ اس کی رضا میں راضی ہونے والے بندے بن گئے۔ جب ادھر سے ان کے اندر ہاں ہو گئی تھی تو پھر ان کو کوئی رکاوٹ نہیں تھی ان حکموں پہ جانے کے لیے۔ یہ کل بھی میں عرض کر رہا تھا کہ یہ جو اندر کی ہاں ہے، یہ ایمان کی اصل ہے، ایمان کی اصل جڑ ہے۔ جب یہ ہوتی ہے تو پھر حکم سے عدولی میں نہیں جا سکتا۔ میں نے مثال دی تھی، چند مثالیں عرض کی تھیں۔ یہ نوجوان بیٹھے ہیں، بہت خوبصورت خوبصورت بچے ہیں، آپ لوگوں کے ساتھ بالکل آپ سے بھی زیادہ خوبصورت لڑکی بیٹھی ہے آپ کی بہن۔ آپ کو ادھر پتہ ہے یہ میری بہن ہے، کوئی رال ٹپکے گی آپ کی اس کی طرف دیکھ کر؟ کیوں بھائی؟ اس نے مانا ہے۔ جب اس نے مانا نہیں تو تصویر دیکھ کے بھی ہیں یہ کتے کی طرح لپکا ہوا نظر آتا ہے۔ اسی طرح جس کو رب نے کہا یہ گناہ ہے، تو نے اگر ادھر سے مانا ہے اوئے یہ پلیت ہے، کبھی تیری آنکھ یا تیرا ہاتھ یا تیری زبان یا تیری ادھر جائے گا؟ بولو نا، نہیں جائے گا۔ اللہ نے اسی لیے انعام یافتہ لوگوں کے بارے میں کہا ان کی اتباع کرو، جس طرح انبیاء کے لیے کہا گیا۔ اللہ کو پیارا لگتا ہے، کیوں؟ وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے۔ اس نے نماز کا حکم دیا تیرے میرے بھلے کے لیے، کہ فطری طور پر اس سے غلطیاں ہوں گی، یہ وضو ہی کرے گا اس کی خاطر۔ یہ 5 نمازوں میں 24 گھنٹے میں جمع کریں صرف ادا کرتے ہوئے تو آدھا گھنٹہ سے زیادہ نہیں لگتا۔ اتنا بوجھ ہے بندے کے لیے، کیوں؟ ادھر سے ہاں نہیں ہوتی اس کی۔ اور فوائد صرف وضو کرتے ہوئے تیری جو فطرت سے چھوٹے موٹے غلطیاں اور گناہ ہوتے ہیں صغیرے، وہ سارے ایک وضو سے دھل کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ اور یہ فحش اور منکر کو روک دیتی ہے۔ شرط یہ ہے کہ تو نے نہیں، تیرے من نے پڑھی ہو، تیری جان نے پڑھی ہو، تیرے دل نے پڑھی ہو، تیرے اپنے آپ نے پڑھی ہو۔ تو خود تو اٹھک بیٹھک کر رہا ہو لیکن تیرے اندر تو کسی اور طرف لگا ہو۔ لیکن جب اندر تیرے سامنے ہو، میں اس کے سامنے ہوں، تو پھر وہ پڑھے گا تو فحش منکر تو دور ہو جائے گا۔ میں نے دوسری مثال عرض کی تھی، ہم روزہ رکھتے ہیں تو پیاسے ہوتے بھی، بھوکے ہوتے بھی منہ میں نہیں ڈالتے چیز، کیوں؟ ایک گھونٹ بھی پانی کا نہیں لے رہے، کیوں؟ کوئی نہیں دیکھنے والا، نہیں اللہ دیکھ رہا ہے۔ اللہ تجھے پانی پیتے تو دیکھ رہا ہے، لیکن نماز نہ پڑھتے ہوئے نہیں اس نے دیکھا تجھے۔ روزہ ہے تیرا، نماز کے لیے تکلیف ہے، باہر جاتے ہوئے گرمی ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ تجھے پانی پیتے ہوئے دیکھتا ہے لیکن تجھے ٹائم گزارنے کے لیے فلم دیکھتے ہوئے نہیں دیکھتا۔ تجھے اپنے آپ سے، اپنے ماں سے، اپنی بہن بھائی سے جھوٹ بات کرتے ہوئے، ایک دوسرے کی غیبت کرتے ہوئے نہیں وہ سنتا اور دیکھتا، صرف پانی پیتے ہوئے دیکھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تجھے ہر بندے کو پتہ ہے یہ چہرے سے سنت کو کاٹنا یا اس کو چھوٹا رکھنا یہ گناہ ہے، ہر بندے کو پتہ ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ ہاں یہ نہیں بھائی یہ کس طرح گناہ ہے۔ اگر کہہ سکتا ہے تو بتائے، میں ابھی قرآن اور حدیث اس کے سامنے 50 دلیلیں دے دوں گا۔ ہر کہتا ہے بندہ، لیکن گناہ پلیت ہے، اس دل کو لگے تو کیا کر لے گا؟
بات تو ادھر کے لگنے کی ہے. وہ بڑے حکم نہیں اس کو لگتے کہ وہ میرے لیے قرضے کی طرح ہے. اللہ نے کہا نماز. انعام تو یہ ہے کہ جب اس کے اندر یہ روشنی پہنچی ہوئی ہو. اس لیے 1400 سال کی تاریخ جو ہے قیامت تک یہ ان صالحین کا وقت ہے. اور ان پہ انعام کیا تھا؟ ان پہ انعام یہ تھا کہ وہ اللہ کو یوں دیکھتے تھے جیسے ان کے سامنے ہو، اس یقین کے ساتھ. عبادت میں یوں ہوتے تھے کأنک تراہ. یہ اللہ کا احسان تھا. گویا کہ تو اسے دیکھ رہا ہو، دیکھ نہیں سکتا تو اس یقین میں تو آ جائے وہ تجھے دیکھ رہا ہے. اس لیے یہ تقوی اللہ کی ماننے میں یہ پکے تھے، اللہ کو پیارے لگتے تھے. اس کے باوجود ہی اللہ کے سامنے تائب رہتے تھے کہ میں نے جس طرح بھی کیا ہے پتہ نہیں اس کے مطابق ہے کہ نہیں. وہ توبہ میں رہتے تھے. مثال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، معصوم ہے، غلطی ہو بھی نہیں سکتی. 100 مرتبہ سے زیادہ توبہ. کیوں؟ اللہ کو پیارا لگتا تھا، رحمت آتی تھی. وہ پاک رہتے تھے، گناہ سے بچے ہوتے تھے. یحب المتطہرین، اللہ کو پیارے لگتے تھے. یہ تھے ان کے اوپر انعام. اس لیے ان کے دنوں کو جب ہم مناتے ہیں، جب ان کی باتیں کرتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں تو صغیرہ گناہوں کو اللہ معاف کر دیتا ہے. اور جب ہم انبیاء کا ذکر ان کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ عین عبادت کی روح بنتی ہے. اللہ پاک ہمیں ان نفوس قدسیہ کے ایام کے صدقے سے ہمیں یہ آگہی اور شعور جو ہے یہ انعام ہمارے اوپر بھی فرما دے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.